45 سال کا بوڑھا ایک 27 سال کے نوجوان کے ساتھ رنگ میں اترا اور اس نے باکسنگ کی دنیا میں وہ کارنامہ کیا جو آج تک تاریخ کا حصہ ہے۔ اینڈ بتانے سے پہلے آپ کو پوری سٹوری جاننی ہوگی۔ یہ سٹوری ہے جارج فورمن کی۔ جارج فورمن 10 جنوری 1949 میں پیدا ہوا۔ وہ باکسنگ کی دنیا میں اپنا نام پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے امیچور باکسنگ میں اولمپک 1968 میں گولڈ میڈلسٹ ہیوی ویٹ ڈویژن میں ہوا۔ 1969 میں وہ سونی لسٹن کے انڈر ٹریننگ لینے لگا۔ اگر آپ کو سونی لسٹن یاد نہیں ہے تو میں بتاتا چلوں کہ یہ وہی سونی لسٹن ہے جس کو محمد علی پہلی مرتبہ ہرا کر ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن بنا تھا۔ سونی لسٹن خود بھی ہارڈ ہٹر تھا اور اس نے اپنا جو شاگرد تیار کیا وہ بھی ایک ہارڈ ہٹر تھا۔ جارج فورمن کو پہلے اور دوسرے راؤنڈ میں ناک آؤٹ کرنے کا، سب سے زیادہ ناک آؤٹ کرنے کا ریکارڈ بھی جارج فورمن کے پاس ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اتنا زیادہ سخت باکسنگ مکہ مارتا تھا کہ اس کے حریف اٹھ نہیں پاتے تھے۔ 1969 میں وہ پرو بنا۔ 1969 سے 1972 تک اس نے 37 میچز کھیلے جو سب کے سب اس نے جیتے، اور یہ ہم بات کر رہے ہیں ٹوٹل 3 سالوں میں۔ 3 سالوں میں 37 میچ کھیل کر اس نے سب میچ کھیلے اور سب میچوں میں اس نے پہلے، دوسرے، تیسرے راؤنڈ میں ناک آؤٹ کیا۔ 1972 میں بالآخر وہ دن آیا جب جو فریزیر سے اس کا میچ پڑا۔ جو فریزیر اس وقت عالمی چیمپئن تھا اور یہ کوئی عام سا عالمی چیمپئن نہیں تھا۔ اس نے محمد علی کو ہرایا ہوا تھا۔ محمد علی کو ہرانے کے بعد اس نے جارج فورمن کے ساتھ میچ کیا۔ جارج فورمن اس وقت نمبر 1 پاؤنڈ ٹو پاؤنڈ کنٹینڈر تھا، نمبر 1 کنٹینڈر تھا، اور جو فریزیر دوسرے ہی راؤنڈ میں 6 مرتبہ ناک ڈاؤن ہونے کے بعد وہ میچ ناک آؤٹ ہوتے ہوئے ہار گیا۔ یہ بہت بڑی جیت تھی، اور اس جیت کے بعد اس نے 2 بار ٹائٹل کو ڈیفینڈ کیا اور وہ جیتا۔ 1974 میں وہ میچ آیا جسے دنیا رمبل ان دا جنگل کے نام سے یاد کرتی ہے۔ پوری دنیا جارج فورمن سے ڈرتی تھی، اس کے ساتھ میچ کھیلنے سے ڈرتی تھی، لیکن محمد علی نے کہا کہ تم کون ہو؟ میں تمہیں جانتا تک نہیں، تم کوئی اتنے بڑے چیمپئن نہیں ہو۔ محمد علی نے جارج فورمن کو چیلنج کیا اور ان کا میچ رمبل ان دا جنگل ایک ہسٹری ہے۔ محمد علی نے ٹیکنیک استعمال کی جسے روپا ڈوپ کہتے ہیں۔ وہ رسیوں کے اوپر جھول جاتا اور جارج فورمن کو لگتا کہ وہ بہت تیز ہارڈ ہٹنگ کر رہا ہے، لیکن رسیوں پر جھولتے ہوئے محمد علی پیچھے ہو جاتا اور جارج فورمن کے تقریباً سبھی موقع ضائع ہو جاتے۔ ایسے میں فورمن 8ویں راؤنڈ تک صرف تھکتا رہا۔ علی بیچ میں کوئی پورے راؤنڈ کے بیچ میں ٹوٹل 1 یا 2 مکے جڑ دیتا۔ 8ویں راؤنڈ میں جارج فورمن اتنا تھک گیا کہ اس کو ایک عام سے کمبینیشن نے ہرا دیا، ناک ڈاؤن کر دیا۔ وہ آدمی جو ناک ڈاؤن کرنے کے لیے مشہور تھا، جو دوسرے راؤنڈ میں میچ ختم کرنے کے لیے مشہور تھا، وہ آدمی محمد علی سے 8ویں راؤنڈ میں ہار گیا۔ محمد علی چونکہ جو فریزیر سے ہار چکا تھا، اس لیے اس وقت یہ لگا کہ یہ تو انڈر ڈاگ تھا، لیکن بعد ازاں یہ ثابت ہوا کہ محمد علی واز دی گریٹسٹ باکسر آف آل ٹائم، کیونکہ بعد ازاں اس نے جو فریزر کو 2 مرتبہ ہرایا، کین نارٹن سے اپنا بدلہ لیا۔ وہ ایک بعد کی سٹوری ہے، جو محمد علی پر ایک پوری سٹوری بنائیں گے۔ لیکن اس وقت جارج فورمن کو ایسا لگا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، وہ شرمندہ ہوا۔ اس کے بعد اس نے 4-5 میچ کھیلے، ان میں سے اس نے جو فریزر کے ساتھ ری میچ بھی کیا، وہ میچ بھی وہ جیتا۔ وہ دوبارہ نمبر 1 کنٹینڈر بن چکا تھا۔ محمد علی کے ساتھ اس کا میچ ہونا چاہیے تھا، لیکن بیچ میں جیمی ینگ آ گیا
جمی ینگ کے ساتھ، حالانکہ کوئی اتنا بڑا فائٹر نہیں ہے جمی ینگ، شاید ہی کوئی جمی ینگ کے بارے میں جانتا ہو، لیکن جارج فورمن کا میچ اس سے پڑا اور جمی ینگ سے وہ میچ ہار گیا۔ بقول جارج فورمن کے علی سے ہارنے کے بعد وہ پرانے والا جارج فورمن رہا ہی نہیں تھا، اور اس لیے وہ جمی ینگ سے ہار گیا تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے ریٹائرمنٹ 27 سال کی عمر میں لے لی اور پادری بن گیا۔ وہ 11 سال تک پادری رہا۔ 11 سال باکسنگ سے دوری کے بعد اسے لگا کہ مجھے باکسنگ میں واپس آنا چاہیے، اور 38 سال کی عمر میں اس نے اپنی واپسی کا اعلان کر دیا۔ واپس آنے کے بعد 38 سے لے کر 41 سال کی عمر تک لگاتار ہیوی ویٹ میچز جیتنے لگا، اور بالآخر اسے 41 سال کی عمر میں پھر سے ہیوی ویٹ چیمپئن شپ کے لیے لڑنے کا پہلا موقع ایونڈر ہالی فیلڈ سے ملا۔ ایونڈر ہالی فیلڈ کے بارے میں اگر آپ نہیں جانتے تو میں بتاتا چلتا ہوں۔ ایونڈر ہالی فیلڈ، آپ مائک ٹائسن کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، مائک ٹائسن نے جس آدمی کا کان کھا لیا تھا، ایونڈر ہالی فیلڈ وہی بندہ ہے۔ یہ میچ بھی بہت بڑا تھا اور دونوں اپنی اپنی حیثیت میں ایک لیجنڈز تھے۔ یہ میچ ایک عالمی چیمپئن کا ایک 41 سال کے بوڑھے کے درمیان تھا۔ جو میچ پورے 12 راؤنڈز چلا۔ سارے ایکسپرٹ کہتے تھے کہ پہلے دوسرے راؤنڈ میں ایونڈر ہالی فیلڈ جارج فورمن کو ہرا دے گا، کیونکہ ایونڈر ہالی فیلڈ اپنے پرائم میں تھا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ جارج فورمن نے وہ میچ پورے 12 راؤنڈز کھیلا، اور بعد ازاں فیصلہ کسی ناک ڈاؤن، کسی ناک آؤٹ پر نہیں ہوا، وہ فیصلہ یونانیمس ڈیسیژن پر ہوا، ججز کے فیصلے پر ہوا، اور ججز نے ایونڈر ہالی فیلڈ کو فاتح قرار دیا۔ فیصلہ فورمن کے خلاف آیا، شکست بری ہوئی تھی، لیکن اب فورمن وہ فورمن نہیں تھا جو شکست کی وجہ سے اپنا مقصد بھول جائے۔ وہ پھر لڑنے لگا۔ راستے میں شکست بھی آئی اور فتح بھی اس کا مقدر بنی۔ فتح تو اس کے گھر کی لونڈی تھی، اور بالآخر 45 سال کی عمر میں دوبارہ وہ وقت آیا جب اسے ہیوی ویٹ چیمپئن شپ کے لیے لڑنے کا موقع ملا، اس وقت کے چیمپئن مائیکل مور کے ساتھ۔ یہ مائیکل مور وہ تھا جس نے ایونڈر ہالی فیلڈ سے چیمپئن شپ جیتی۔ مور نے یہ میچ بہت آسان سمجھا تھا، اور وہ ہارڈ ہٹنگ بھی نہیں کر رہا تھا، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ شیر بوڑھا ہوا ہے، پر ہے ابھی بھی وہ شیر۔ بالآخر 10ویں راؤنڈ کے دوسرے منٹ میں وہ ہوا جو دیکھ کر دنیا حیران رہ گئی۔ 45 سال کے بوڑھے نے 27 سال کے نوجوان کو ناک آؤٹ کر دیا، اور وہ دنیا کا سب سے زیادہ عمر والا ہیوی ویٹ چیمپئن بن گیا، اور یہ ریکارڈ آج بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ کہتے ہیں نا، اگر آپ خود پر بھروسہ کرتے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہی سٹوری ہے جارج فورمن کی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں، میں بہت محنت کر کے ریسرچ کرتا ہوں ان ویڈیوز کے لیے، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔